السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو تھم نیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے ریپیٹ بریڈنگ۔ بہت سے فارمر یہ کویسچن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فارم پر کچھ ایسے اینیمل موجود ہیں جن کو 3 سے 4 بار انسیمینیٹ کیا گیا ہے یا پھر نیچرل کراس کروایا گیا ہے، پر اس کے باوجود وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، پریگننٹ نہیں ہوتے، یا پھر ہر 8ویں دن پر 10ویں دن پر ان کا جانور دوبارہ ہیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو میری ان سب فارمر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں کہ ریپیٹر کاؤ کہتے کس کو ہیں۔ ہر ایک وہ گائے یا بھینس جس کی بچہ دانی یا ریپروڈکٹیو ٹریک بالکل ٹھیک ہو، اس میں کسی قسم کا انفیکشن نہ ہو، اس کی ہیلتھ کنڈیشن اور فیڈ مینجمنٹ بالکل ٹھیک ہو، اس کو جس بچے سے کراس کروایا گیا ہو وہ بالکل ٹھیک ہو، یا جس کمپنی کا سیمن استعمال کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہو، اور جانور کی عمر 10 سال سے کم ہے، اور وہ ہر 18 دن سے 24 دن کے درمیان ہیٹ میں بھی آ جاتا ہے، اور پھر بھی وہ جانور 3 دفعہ یا اس سے زائد کراس کروانے یا انسیمینیشن کروانے کے باوجود پریگننٹ نہ ہو، تو ایسے جانور کو ہم ریپیٹ بریڈر کہتے ہیں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جانور کی بچہ دانی سے پس نکل رہی ہوتی ہے، یا پھر وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہوتی ہے، اور لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جانور پریگننٹ نہیں ہو رہا۔ تو بھائی سب سے پہلے چیک کریں ہمارا جانور ان سب سچویشن کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ کا جانور ریپیٹ بریڈر ہوگا۔ اب اگر اس کی مزید وجوہات کی طرف آئیں تو جو بات میرے تجربے سے گزری ہے، بہت سے جانور جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود جب ان جانوروں کا الٹرا ساؤنڈ کریں تو موسٹلی جانوروں کا کارپس لیوٹیم کی ایکوجینیسٹی بہت کم نکلتی ہے، ان کا ٹیکسچر یا گرے سٹرکچر اور پراپر سی ایل کام نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے پروجیسٹیرون پوری مقدار میں نہیں بنتا، اور پھر جانور پریگننٹ ہونے کی بجائے دوبارہ ہیٹ میں آ جاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا فولیکل ہی سے ایک اچھا سی ایل بنتا ہے جو پروجیسٹیرون کو خارج کر کے جانور کو پریگنینسی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اس نان پراپر ان فنکشننگ کی وجہ سے ہی سی ایل کی لیوٹینائزیشن نہیں ہو پاتی، اور جس کی وجہ سے پروجیسٹیرون اتنی مقدار میں نہیں بن سکتا جتنی ایک جانور کی پریگنینسی کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جانور ریپیٹر بن جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ وہ فیکٹر جن کا تعلق ڈائریکٹ میل یا فیمیل جانور کے ساتھ ہے، اور کچھ مینجمنٹل اور فارمر اورینٹڈ مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر فیمیل جانور سے متعلق دیکھیں کہ اس کی بچہ دانی میں کسی قسم کا انفیکشن ہوا، یا پھر اووری پرسسٹ ہیں جس کی وجہ سے جانور کئی دن ہیٹ میں رہتا ہے، اور فارمر کہتے ہیں کہ ہمارا جانور لمبی ہیٹ رکھتا ہے، اس کی وجہ سسٹ کا ہونا ہے، اس پر ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے۔ اور اگر میل جانور سے متعلق بات کریں تو ایک ایسی بیماری جس کا نام کمپائلو بیکٹیریوسس ہے، اس کی وجہ سے بھی جانور کا پریگننٹ نہیں ہو پاتا، یا پھر میٹنگ کے لیے جو آپ اچھا استعمال کر رہے ہیں اس کی سیمن کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، سپرم کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایگز اور سپرم کی فرٹیلائزیشن ہو ہی نہیں پاتی اور جانور پریگننٹ نہیں ہو پاتا۔ دوسری طرف جانور کی خوراک جس میں مائکوٹوکسن پروفائل بہت ہائی ہے، اور وہ جانور بھی پریگننٹ نہیں ہوتے۔ اور اگر فارمر کی طرف سے دیکھا جائے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کی ہیٹ نکل چکی ہوتی ہے اور بعد میں لیٹ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، اور اب کیونکہ ڈاکٹر بہت سفر کر کے آتا ہے اور پیٹرول خرچ کر کے آیا ہوتا ہے، تو دیکھنے سمجھنے کے باوجود کہ جانور کی ہیٹ ختم ہو چکی ہے، اب ٹیکہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور فارمر بھی بعض دفعہ اصرار کرتے ہیں کہ رکھ دیں ٹیکہ، اگر ٹھہر گئی تو ٹھیک، نہیں تو اگلی دفعہ صحیح۔ تو یہ چند ایک فیکٹر جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ حضرات غور کریں کہ کیا یہ سب کچھ مسائل آپ کے جانور کے ساتھ پیش تو نہیں آ رہے۔
اگر ایسا کچھ ہے تو آپ اپنے علاقے کے ڈاکٹر کو بلائیں اور اس سے بیٹھ کر ڈسکس کریں۔ اب اگر وہ جانور جو ان پوائنٹس جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیے ہیں ان کا شکار نہیں ہیں اور فزیکلی دیکھنے اور بچہ دانی چیک کرنے پر بالکل تندرست ہیں، اگر وہ پریگننٹ نہ ہوں تو ان کے لیے جو پروٹوکول آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں اس کی تفصیل بھی میں ویڈیو کے نیچے لگا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس پروٹوکول کے نتائج بہت اچھے ملے ہیں اور جانور کئی مہینوں سے پریگننٹ جو نہیں ہو رہے ہوتے وہ اب فارمر کو ملک پروڈکشن دے رہے ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ آپ کا وہ جانور جو 3 سے 4 مرتبہ رپیٹ ہو چکا ہے اور اگر وہ دوبارہ ہیٹ میں آ گیا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جانور جو دوبارہ ہیٹ میں آیا ہے، مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ 1 مارچ 2023 کو آپ کا وہ جانور ہیٹ میں آ جاتا ہے تو آپ نے اسے سیڈر 1 مارچ کو رکھ دیا۔ اب ہوگا یہ کہ اس سیڈر کی وجہ سے فولیکل اچھی کوالٹی کا بنے گا اور اوویولیشن وقت پر ہوگی اور پھر ہم اس کی AI کر دیں گے اور ساتھ ہی ڈیلمیرالین 2 ml کا انجیکشن لگا دیں گے۔ بیسیکلی یہ سیڈر جو ہوتا ہے یہ ٹی شیپ ٹیوب ہوتی ہے جو جانور کی وجائنا کے اندر انسرٹ کی جاتی ہے، اس سے پروجسٹیرون خارج ہوتا ہے۔ اس کو رکھنے کا طریقہ یوٹیوب پہ موجود ہے، وہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب 1 مارچ کے بعد 3 مارچ کو 2 انجیکشن، ایک ڈیلماویٹال 20 ml اور دوسرا انجیکشن سیلیویٹ یہ بھی 20 ml آپ نے یوز کرنا ہے۔ ان انجیکشن سے ایک گڈ کوالٹی کا CL ڈیولپ ہوگا۔ اب 7 مارچ پہ آپ نے سیڈر پھر رکھ دینا ہے اور ساتھ ہی 10 ml پروجسٹیرون لگانا ہے۔ 12 مارچ کے دن آپ نے کنسپٹال 28 ml لگانا ہے اور یاد رکھیں یہ جتنے بھی انجیکشن لگ رہے ہیں یہ سب آپ نے IM لگانے ہیں۔ اب اس کنسپٹال کے انجیکشن سے جو CL ہے اس کا فنکشن امپروو ہوگا اور اس سے پروجسٹیرون کی پروڈکشن انکریز ہو جائے گی۔ اور اب 18 مارچ کو سیڈر کو آپ نے ریموو کر دینا ہے۔ 25 مارچ کو آپ نے 10 ml پروجسٹیرون کے انجیکشن پھر لگانا ہے۔ انشاءاللہ جب 30 مارچ کو آپ اپنے جانور کو پریگنینسی چیک کریں گے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جانور پریگننٹ ہو چکا ہوگا۔ تو یہ تھا ریپیٹ ہونے والے جانوروں کے لیے پروٹوکول۔ آپ اس کو پراپر طریقے سے اپنے جانور پہ اپلائی کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کے جانوروں میں اچھے ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ کوئی بھی سوال اگر آپ نے میرے سے پوچھنا ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر جا کے آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔